نصر من اللہ و فتح قریب، یہ الفاظ قرآن کریم کے وہ نورانی کلمات ہیں جو ایک مومن کے دل میں امید، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی ہمت نہ ہارے، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، کبھی آسانیاں آتی ہیں اور کبھی سخت آزمائشیں، تو ایسے میں یہی الفاظ اس کے لیے روشنی کا مینار بن جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی دشمنوں کی سازشیں، کبھی اپنے ہی لوگوں کی بے وفائی، کبھی حالات کی سختی۔ یہ سب چیزیں انسان کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مدد قریب ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، لیکن اس کا وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے، انسان کے حساب سے نہیں۔ انسان جلدی کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نظام صبر اور حکمت پر مبنی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک دعوت دی، لیکن لوگ نہیں مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم کو مکہ میں شدید تکالیف دی گئیں، طائف میں پتھر مارے گئے، شبن ابی طالب میں محاصرہ کیا گیا، لیکن ہر مشکل کے بعد اللہ کی مدد آئی، اور ایسی آئی کہ تاریخ بدل گئی۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فتح صرف جنگ جیتنے کا نام نہیں ہے۔ فتح کا مطلب ہے کامیابی، اور کامیابی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ ظاہری ہوتی ہے، جیسے دشمن پر غلبہ، اور کبھی یہ باطنی ہوتی ہے، جیسے دل کا سکون، ایمان کی مضبوطی اور گناہوں سے نجات۔ ایک شخص اگر اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دنیاوی پیمانے سے ناپتا ہے۔ اگر اسے دولت مل جائے تو وہ خود کو کامیاب سمجھتا ہے، اگر اسے عزت مل جائے تو وہ خود کو فاتح سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں ایک مختلف معیار دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ کھو گیا۔ اللہ کن لوگوں کو فتح دیتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو ہمیں کئی صفات نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ دل سے یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، اور وہی ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دوسری صفت تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا۔ ایک متقی انسان ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ تیسری صفت صبر ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ جب مشکل آئے تو انسان اپنے ایمان پر قائم رہے، اللہ سے تعلق نہ توڑے، نماز نہ چھوڑے، دعا کرتا رہے۔ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھی صفت اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان ہر کام صرف اللہ کے لیے کرے، نہ اسے لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہو، نہ کسی دنیاوی فائدے کی خواہش ہو۔ جب عمل خالص ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور جب عمل قبول ہو جائے تو پھر اس کے نتائج بھی بہترین ہوتے ہیں۔ پانچویں صفت دعا ہے۔ دعا ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ سے براہ راست رابطہ کرتا ہے۔
جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، کبھی فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی تاخیر سے دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ایک اور اہم چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ جب ایک پوری قوم اللہ کے راستے پر چلتی ہے، عدل قائم کرتی ہے، ظلم سے بچتی ہے، تو اللہ اس قوم کو عزت دیتا ہے۔ لیکن جب وہی قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، تو اللہ اس سے اپنی مدد واپس لے لیتا ہے۔ آج ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، ہمیں عزت ملے، لیکن کیا ہم وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے؟ کیا ہم سچائی، دیانتداری اور انصاف پر قائم ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ فتح قریب ہے اس جملے میں ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد دور نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کریں۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اللہ اس کے ساتھ ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں کمزور لوگ طاقتوروں پر غالب آئے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ ایک مومن کی زندگی امید سے بھری ہوتی ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ ہر مشکل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے اور اس کے بعد آسانی آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس یقین کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم یہاں صبر کریں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، تو وہاں ہمیں ہمیشہ کی کامیابی ملے گی، اور یہی اصل فتح ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب ایک ایسا پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں، نیکی کے راستے پر قائم رہیں، اور کبھی امید نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور جب آتی ہے تو سب کچھ بدل دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان، کامل یقین، صبر، تقوی اور اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں وہ اپنی مدد اور فتح سے نوازتا ہے۔ آمین۔